آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا تعارف بیان کریں ہمارے لیے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد پاک سے ہیں، سادات اکرام میں سے ہیں۔ آپ نے پوری دنیا کو چھوڑ کر، بغداد کو چھوڑ کر، جو روحانیت کا مرکز تھا، لاہور کو تبلیغ کے لیے کیوں منتخب کیا؟ آپ کے آنے کی وجہ سے پھر لاہور وہ ہو گیا کہ قطب الارشاد کے مقام پہ چلا جاتا ہے اور عروس البلاد کے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ یہ سب حضور داتا علی حجویری کی آمد کی برکت سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کے دور میں جو قوالی کے نام پر تماشا کیا جاتا ہے، جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ قوالی کی روش آپ نے کہاں سے اختیار کیا، تو وہ اللہ کے نیک بندوں اور بزرگوں اور اولیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ موجودہ جو قوالی یہ بگڑی ہوئی صورت ہے، نہ پڑھنے والے ٹھیک ہیں نہ سننے والے ٹھیک ہیں، نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صوفی ازم میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحمن۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے محبت، اخلاص، روحانیت اور انسانیت کی خدمت کا وہ چراغ روشن کیا جو صدیوں گزرنے کے باوجود اس کی روشنی آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے، اور اسی کی روشنی کی بدولت لاکھوں انسان ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں، لاکھوں انسانوں کے دل کی دنیا بدل رہی ہے، اور اس شخصیت کو پوری دنیا میں بالعموم، بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور آپ کی شہرۂ آفاق کتاب کشف المحجوب، جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، لاکھوں سالکین طریقت کے لیے روحانیت میں ترقی کرنے کا باعث ہے، تو ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر عابد قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا تعارف بیان کریں ہمارے لیے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، حضور فیض عالم سرکار داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علی بن عثمان۔ آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد پاک سے ہیں، سادات اکرام میں سے ہیں۔ افغانستان کے ایک خاص علاقے جلاب اور پھر حجویر، اور معروف علاقہ حجویر ہے جہاں آپ کے ننہال بھی ہیں، وہاں سے آپ کی ولادت ہے، وہاں سے آپ کا رخت سفر ہے۔ روحانی سفر کا آغاز آپ نے اپنے گھر سے کیا ہے، اور آپ جس خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں اس خاندان سے ہی آپ نے علم و عرفان کا سفر کا آغاز کیا، پھر اپنے دور کے جید علماء اکرام سے اکتساب علم حاصل کیا، اور صوفیہ اکرام کے عظیم گروہ سے آپ فرماتے ہیں میں نے صرف خراسان کے علاقے کے 300 مشائخ سے اکتساب کیا ہے، اور پھر آپ اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ میں کئی برس تک اکتساب فیض بھی اور آپ کی خدمت میں رہے۔ حضرت ابوالفضل خوطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے آپ نے اکتساب کیا، اور آپ کا سلسلہ طریقت حضور انہی سے حضرت سیدنا جنید بغدادی اور پھر حضور مولا کائنات تک جا پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آپ اسفار کو پسند کیا کرتے، بہت سے اسفار کیے آپ، افغانستان کے علاوہ ایران، عراق، ماوراء النہر اور دیگر علاقوں کا سفر کیا، اور سفر کیا تھا؟ وہ حق کی تلاش کا سفر ہے۔ آپ روحانیت کی تلاش کے لیے یہاں رک کے ایک بڑی خاص بات ہے جو سلسلہ طریقت کے حوالے سے آپ کا مشغلہ یہ تھا، جہاں سنتے کوئی عالم دین اور ایک شیخ طریقت موجود ہے آپ اس کی زیارت کے لیے چلے جاتے، ان سے اکتساب فیض کے لیے چلے جاتے، اور آپ نے اپنی شخصیت کو ہمہ جہت رکھا۔ اگرچہ آپ کی طریقت کی نسبت سلسلہ جنیدیہ سے تھی، لیکن کئی سلاسل کے اکابر صوفیاء سے آپ ملاقات بھی کرتے، اکتساب بھی کرتے، صحبت بھی اختیار کرتے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے پاس جاتی ہے اور جا کے ایک ہی رنگ کا شہد اور ایک ہی مٹھاس کا، ایک ہی ذائقے کا شہد دیتی ہے، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی طرح مختلف مکاتب سے اور مختلف سلاسل سے، مختلف مشائخ سے اکتساب کیا، اور پھر لاہور کو مسکن بناتے ہوئے اور آپ نے اپنا جو ایک شہد خالص تیار کیا ہے وہ پھر مشرق سے مغرب تک اس کی خوشبو بھی، اس کی مٹھاس بھی، اس کا فیضان بھی پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ داتا گنج بخش، یعنی حضور داتا صاحب کو داتا کہا جاتا ہے، اور داتا کا معنی ہوتا ہے عطا کرنے والا، تو عطا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے،
تو آپ لوگ کیا کھلا شرک نہیں کرتے کہ اللہ بھی عطا کرنے والا ہے اور آپ نے ایک شخصیت کو بھی کہہ دیا کہ وہ بھی عطا کرنے والا؟ تو یہ تو کھلا تضاد ہے کہ آپ ایک طرف اللہ سے مانگتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے بندے داتا بنا کر مانگی جاتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوا کرتا؟ آپ کے مختلف القابات ہیں، جس میں سے معروف ہوا لاہور کے اندر اور بر صغیر کے اندر حضور داتا علی حجویری، داتا گنج بخش، فیض عالم، یہ آپ کے القابات زیادہ معروف ہوئے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں فیاضی بہت زیادہ تھی، سخاوت بہت زیادہ تھی، مہمان نوازی بہت زیادہ تھی، لوگوں کو کھانا کھلانا، آپ کا لنگر خانہ بہت وسیع تھا، اور وسیع و عریض غرباء، یتامہ اور مجبور محکوم لوگوں کے لیے رہنے کا، کھانے پینے کا اہتمام، اس کی عکاسی آج بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ جس کو کہیں جگہ نہیں ملتی وہ آپ کے دربار پور انوار پہ جاتا ہے۔ کھانے کا اہتمام بھی بہت اعلیٰ ہے اور سونے کا اہتمام بھی بہت اعلیٰ نصیب ہوتا ہے۔ جسے کوئی جگہ نہیں، کھانے کو نہیں ملتا، وہ آپ کے مزار پور انوار پہ جا کے یہ دونوں چیزیں لیتا ہے۔ رہی بات لفظ داتا پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا لفظ داتا سے ہے، یوں سمجھیے اللہ تبارک و تعالی کی کچھ جو اپنی ذاتی صفات ہیں وہ اللہ کی ذاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں پہ جب اپنی ذات، اپنی صفات کا انعکاس فرماتا ہے، تجلیات فرماتا ہے، تو اپنے خاص بندوں پہ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو اللہ کی صفات عطائی ہو جاتی ہیں بندوں کے لیے۔ اللہ اپنی شایان شان، جیسے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قاسم کائنات بنا کے بھیجا ہے، اپنے محبوب کو رؤوف الرحیم فرمایا ہے، اسی طرح بندوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ماجرا، جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہاں اللہ کی صفات کی تجلیات ان پہ منعکس ہوتی ہیں تو وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہوا کرتا۔ اس باریک بینی کو دیکھیے، محبت کی نگاہ سے، ادب اور احترام اور عقیدت سے دیکھیے، یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ اگر کسی بندے کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں اور آپ اس کو تنقید کے معنی میں لیتے ہیں تو آپ اس سے فیض سے یوں سمجھیے تہی دامن ہو جائیں گے، اللہ کی عطا سے منحرف ہو جائیں گے، اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جس بندے پہ عطا کر دی جائے، یوں سمجھیے یہ اللہ کی خاص عطا اپنے محبوب علیہ السلام پہ، اور سرکار نے اپنی قاسمیت کا فیض جو ہے وہ اولیاء اللہ کو عطا فرمایا۔ ان میں سے حضور داتا علی حجویری ہیں جو گنج بخش بھی ہیں، فیض عالم بھی ہیں، داتا بھی ہیں، اور ان کے دربار میں ان کے وسیلے سے جو مانگنے جاتا ہے اسے وہ ملتا ہے۔ آپ کے توسل، آپ کے وسیلے سے کوئی روحانیت لینے جاتا ہے اسے روحانیت ملتی ہے، جو زہد و تقویٰ لینے جاتا ہے اسے وہ ملتا ہے، جو آپ کے دربار سے رزق فضل مانگنے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتے ہیں آپ کے وسیلے سے۔ جو لنگر لینے جاتے ہیں انہیں ظاہری لنگر ملتا ہے، جو باطنی لینے جاتے ہیں انہیں باطنی لنگر مل جاتا ہے، اس لیے کثیر ملتا ہے، اس لیے آپ کو داتا کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کے دور میں جو قوالی کے نام پر تماشا کیا جاتا ہے، جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ قوالی کی روش آپ نے کہاں سے اختیار کیا، تو وہ اللہ کے نیک بندوں اور بزرگوں اور اولیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی کسی بزرگ کا نام لے کے کہیں گے کہ انہوں نے قوالی کی یہ روش ہمیں دی ہے، انہوں نے یہ طریقہ ہمیں دیا ہے۔ تو کیا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے قوالوں کے لیے یا قوالی کے لیے یہی قسم کے طریقے دیے ہیں یا یہی قسم کے فرمودات بیان کیے ہیں کہ اسی طرح کی قوالی کی جائے جو آج کے دور میں ہو رہی ہے؟ قوالی کے حوالے سے دیکھا جائے، اس کے لیے ایک کتابوں میں لفظ سماع استعمال ہوتا ہے، سماعت کرنا، اور قوالی قول سے ہے، قول بیان کیا جاتا ہے اور سامعین اس کو سماع کرتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ اس کا اگر ہم کتب تصوف میں دیکھیں تو اس کی تاریخ ہمیں ملتی ہے اور اس کی اصل بھی ہمیں ملتی ہے۔ آج ہم جب قوالی کو ڈسکس کرتے ہیں تو موجودہ حالت میں جو قوالی کی بگڑی ہوئی شکل ہے اس کو دیکھ کے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ قوالی ہے۔ ہرگز یہ قوالی وہ قوالی نہیں جس کا اجرا صوفیاء نے کیا، جو بزرگان دین نے کیا۔ یاد رکھیے، سماع ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ آپ اپنی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضور داتا علی حجویری کہ میرے اوپر ایک خاص کیفیت آ گئی، تو وہ کیفیت بحال نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں سفر کرتا ہوئے اپنے ایک استاد کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ علی حجویری یہ کیا ماجرا ہے، کیا کیفیت بنا رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا قبض کی کیفیت ہے، تو بس نہیں ہو پا رہا، وہ کیفیت کھل نہیں رہی، اجماع اندر جمود آ گیا ہے۔ اس جمود کو دور کرنے کے لیے آپ نے سماع کا اہتمام کیا، سماع سنا، کیفیت گداز پڑی اور سوز پیدا ہوا، گریہ ازاری ہوئی، تو کیفیت بحال ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا استاد جی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انسان کے اوپر دن میں کئی کیفیات بدلتی ہیں، جیسے کہ 300 سے زائد کیفیات کا برود ہوتا ہے ایک سالک طریقت کے اوپر،
تو کبھی کچھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ علاج کرنا پڑتا ہے۔ جب بندہ روحانیت کے سفر میں جاتا ہے تو شیطانی حملے بھی ہوتے ہیں، نفس کے حملے بھی ہوتے ہیں جو روحانیت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ خلوت میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، اللہ کے ذکر کی خاص کیفیات کا اظہار کیا جائے، اور سما اسی کا حصہ ہے کہ اس سما کو چند افراد مل کے اجتماعی صورت میں جو پڑھیں اور چند لوگ اجتماعی صورت میں اس کو سنیں، اللہ اس کے رسول کی گفتگو ہو، وہ نظم کی صورت میں ہو، وہ ترنم کی صورت میں ہو، کیونکہ آواز بھی ایک سوز رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے، آواز کی بڑی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے خوبصورت آواز عطا کی ہے انبیاء کو بھی، اولیاء کو بھی، اور بہت سے لوگوں کو یہ لطافت عطا فرمائی، کیونکہ یہ ایک لطیف چیز ہے آواز کا ہونا۔ یہاں مسئلہ حل خود کیا حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی نے۔ ایک تو ہے سماع کے آداب، آپ نے کشف المعجوب شریف کے اندر سماع کے آداب بھی ذکر کیے ہیں، اور ان آداب میں یہ ہے کہ سننے والے اہل علم ہوں، سنانے والے اہل علم ہوں، دونوں پاکیزہ حالت میں ہوں، اور اس میں خواتین اور بچوں کی شمولیت نہ ہو، اور پڑھنے والا کلام معیاری ہو اور سننے والے لوگ بھی علماء و مشائخ ہوں، پھر تو سماع جائز بھی ہے اور اس کا سننا مستحب بھی ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، کسی بھی بزرگ نے نہیں کہا کہ سماع فرض ہے، واجب ہے۔ سماع روحانیت کی جلا کے لیے ہوتا ہے، سماع اندر کی طبیعت کو بحال کرنے کے لیے ہوتا ہے، سماع سوز و گداز پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، عاجزی انکساری پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، سماع آنسو بہانے کے لیے سنا جاتا ہے، سماع اس لیے ہے کہ انسان کو رونے کی، گریا کی عادت پڑ جائے، تو وہ اس کے اندر کیفیات ہوتی ہیں کہ بندہ اپنی روحانی طور پہ کئی ہستیوں کی بارگاہ میں، کئی بارگاہ میں بندہ پہنچتا ہے۔ تو لہذا سماع کا تو یہ معاملہ تھا۔ موجودہ جو قوالی، یہ بگڑی ہوئی صورت ہے، نہ پڑھنے والے ٹھیک ہیں نہ سننے والے ٹھیک ہیں، نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے، یہ ادب نہیں ہے، یہ سماع کا ادب نہیں ہے، نہ ہی وہ مقصد ہے یہ سماع کا۔ آج تو صرف قوالی ہے، جھومنا ہے کسی کو لفظ پہ۔ آپ نے اس کا مسئلہ حل فرمایا کچھ لوگ سماع کے لفظوں تک محدود رہتے ہیں، کچھ لوگ اس کے ترنم تک محدود رہتے ہیں، کچھ اس کے نظم تک محدود رہتے ہیں، ہمارے کچھ اس کے الفاظ و معانی میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چند ایک افراد ایسے ہوتے ہیں جو ان تمام سے بے نیاز ہو کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اسی واقعے میں آپ ذکر کرتے ہیں خلاصہ کہ ایک وقت ہے کہ بندے کو سماع سن کے کیفیت طاری کرنی پڑتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ولی اس مقام پہ چلا جاتا ہے، سالک طریقت اس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ نہ سماع پڑھنے کی نہ سننے کی عادت ہوتی ہے، اللہ اسے ویسے ہی یہ کیفیات عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا سماع کے بہت سے آداب ہیں، اگر وہ ان آداب کو ملحوظ رکھا جائے گا تو سماع مستحب اور مباح ہے، سنا جا سکتا ہے۔ اگر وہ آداب نہیں ہیں تو پھر سماع سے آپ کو جدا رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ داتا علی حجویری نے افغانستان سے سفر کا آغاز کیا، تو آپ نے پوری دنیا کو چھوڑ کر، بغداد کو چھوڑ کر جو روحانیت کا مرکز تھا، لاہور کو تبلیغ کے لیے کیوں منتخب کیا؟ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب الاسفار ہیں، آپ نے بہت سفر کیا ہے، بہت سے ممالک کا سفر کیا ہے، بہت سی بستیوں کا سفر کیا ہے۔ لاہور کا انتخاب یوں سمجھیے یہ اللہ اس کے رسول کی جناب سے آپ کو ہوا ہے، آپ کے شیخ طریقت کی طرف سے ہوا ہے، اور لاہور کی سرزمین کا انتخاب، اس لاہور آپ کے آنے سے پہلے اتنا معروف نہیں تھا، جبکہ آپ خود فرماتے ہیں میں ملتان کے نواحی علاقے لاہور میں قیام ہوا۔ تو یہ کیا ہے، آپ کے آنے کی وجہ سے پھر لاہور وہ ہو گیا کہ قطب الارشاد کے مقام پہ چلا جاتا ہے اور عروس البلاد کے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ یہ سب حضور داتا علی حجویری کی آمد کی برکت سے، آپ کی عبادت، آپ کے زہد و تقویٰ اور آپ کی خانقاہ کی برکت ہے کہ یہ پورا بر صغیر حضور داتا علی حجویری کے قدموں کی برکت سے پھر معروف بھی ہو جاتا ہے، باعث برکت بھی ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیے یہ اولیاء اللہ کی نا ہر جگہ ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، کون سی زمین پیاسی ہے وہاں حضور کا ایک نمائندہ ولی اللہ بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ جنگل ہوتا ہے، پھر اس سرزمین کو وہ ولی اللہ اپنے سجدوں کی لذت سے، اپنے ذکر کی حلاوت سے، وہ تسبیحات کی برکات سے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید حجویر پھر سید لاہور آپ یہاں تشریف فرما ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بے شمار واقعات رونما ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو جو آج کی جنریشن، خاص طور پر جین زی کو متاثر کر دینے والا ہو؟ جی، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات پاک سے نوجوانوں کے لیے بڑا حسین جو لمحہ ہے، اور تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اور آپ کی اسوہ سے اور آپ کی حیات سے، آپ کی زندگی کے روشن پہلو، بلکہ ان کا تو لمحہ لمحہ روشن ہے، منور ہے۔
آپ امام ہیں، امام الاولیاء ہیں، مقتدا ہیں۔ بالخصوص نوجوان نسل کے لیے بہت سے واقعات کشف موجود شریف میں آپ نے خود بھی ذکر فرمائے ہیں گاہے گاہے، جس میں آپ کے اسفار ہیں۔ جوانی کے اندر آپ نے اسفار کیے ہیں۔ آج کے نوجوان کو بھی سفر کا بہت شوق ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، باہر کی دنیا دیکھتے ہیں، لیکن حضور داتا علی اجویری نے اندر کی دنیا کو دیکھا ہے، اور اندر کی دنیا انہیں جہاں سے ملی ہے وہاں وہ پہنچے ہیں۔ آپ کو جہاں پتہ چلتا کہ فلاں جگہ پہ کوئی ولی کامل ہے تو آپ سفر کر کے وہاں چلے جاتے اور ان کی زیارت کرتے، ان کی صحبت سے مستفید ہوتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب پتہ چلے علماء اور مشائخ کا، ایک عالم دین جس علاقے میں ہے اس کی صحبت اور سنگت اختیار کی جائے، کوئی ولی اللہ کہیں موجود ہیں تو ان کی صحبت اور سنگت اختیار کی جائے۔ آج جانے کا وقت نہیں ہے تو گھر بیٹھے بھی ہم یہ صحبت اور سنگت استعمال کر سکتے ہیں۔ صحبت صالحین ہمیں بھی میسر، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، علماء کاملین جو ہیں، صوفیاء کاملین جو ہیں، ان کے وعظ و نصیحت جن کے موجود ہیں وہ ہمیں سننے چاہیے، بجائے ادھر ادھر کی چیزیں بے جا سننے کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر ایسی کیفیت آتی، یہ ایک بڑا خاص ہے ان سالکان طریقت کے لیے جو روحانیت سے شغف رکھتے ہیں اور روحانیت کا سفر طے کر رہے ہیں، ان کے لیے حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی کی جوانی سے یہ ایک لطیف نقطہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے جب میں دیکھتا کہ میری اندر کی دنیا بند ہونے لگی ہے یا جمود آنے لگا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں کئی صوفیاء کاملین، اولیاء کاملین کے مزارات پہ جاتا، بطور مجاور وہاں ڈیوٹی کرتا، خدمت کرتا، جارو کشی کیا کرتا۔ یہ آپ فرماتے ہیں پھر ان اولیاء کاملین کی نگاہ سے اندر کی دنیا بحال ہو جایا کرتی، کئی اسفار کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پونروار پہ یہ مجاوری چل رہی تھی، تو بڑی بارگاہ ہے تو بڑی بارگاہ سے اجر اور بڑی بارگاہ سے فیض بھی بڑا ملتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں تھا اور اس مجاوری میں تھا، تو عالم رویا کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو جہاں صوفیاء کی جماعت تھی، ساری رات شب بار میں نے چاہا کہ ان کی خدمت کروں گا، صحبت ملے گی، لیکن ان کا رویہ اچھا نہ رہا مجھ سے۔ کھانے پینے کے بعد کوئی جملے اچھے میرے لیے نہ کہے اور میرے ساتھ ایک اچھا برتاؤ نہ رہا، میں صبر کرتا رہا، ضبط کرتا رہا، اور میرے دل میں ان کے خلاف بات بھی آتی رہی۔ لیکن صبح ہوئی تو ان کے جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے کہا علی اجویری تمہیں مبارک ہو کہ آج تمہارے ضبط اور صبر کا امتحان تھا، تم کامیاب ہو گئے ہو، اللہ تمہیں بڑی منزلیں عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ضبط نفس، صبر اور استقامت، قناعت، یہ ساری چیزیں اس سفر کا زاد راہ ہوا کرتی ہے۔ تو حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی مشائخ کی بارگاہ میں سفر کیا کرتے جوانی میں، روحانیت حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو ہمیں بھی یہ سفر کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس پرفتن دور میں جب تصوف کی روح کو مسخ کیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حقیقی اولیاء کی حقیقی تعلیمات کو سمجھیں اور نہ صرف اپنی ظاہری حالت کو بہتر کریں بلکہ اپنی دل کی حالت کو بھی بہتر بنا سکیں۔ تو اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔